انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ جو واقعہ معراج ہے، اس واقعہ معراج میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج پر جانا ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیوں واقعہ معراج ہوا؟ آج کی جنریشن جو ہے وہ یہ سوال پوچھتی ہے کہ واقعہ معراج کیوں ہوا؟ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ملیوں تو کس کو زبان نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا دیدار کیا، وہ دیدار در حقیقت نبی کریم کی معراج ہے۔ وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، اور سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، اور سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ شب معراج اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا۔ اس پورے واقعے کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ میں ابتداً آپ کو یہ بات ذکر کر دوں کہ قرآن کریم فرقان حمید میں مختلف مقامات پر اللہ نے معراج کو بیان فرمایا، اور اسی کے ساتھ بخاری اور مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود معراج کو بیان فرمایا۔ تو جو حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آ جائے اسے کہا جاتا ہے متفق علیہ، یعنی یہ ایسی حدیث ہے کہ جس پر امام بخاری کا اور امام مسلم کا اتفاق ہو گیا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر کیا، جو 15ویں پارے کی پہلی سورت ہے، وہیں سے 15ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے اور سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات، اسریٰ جو لے گئی، لیلاً رات کے مختصر سے حصے میں، بعبدہ اپنے بندہ خاص کو۔ کہاں سے لے گئی؟ تو فرمایا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے گئی۔ کہاں تک لے گئی؟ تو فرمایا الی المسجد الاقصی، مسجد اقصیٰ تک۔ یہ جو سفر ہے، ابتدائی سفر اسے کہا جاتا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا، یہ قرآن کریم فرقان حمید کی نص سے ثابت ہے۔ بنیادی طور پر جو معراج کا معجزہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے 11ویں سال عطا کیا گیا۔ یعنی آپ کی عمر مبارک تھی 40 برس جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو جب آپ کی عمر مبارک 51 برس تھی تو آپ کو اللہ نے معجزہ معراج عطا فرمایا۔
اب یہاں پر ایک اور بات بھی میں ذکر کر دوں جو بڑی خوبصورت ہے کہ معجزات مختلف انبیاء کو ملے، لیکن جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے، بینگا مسلم بھی اور نبی کریم کے امتی ہونے کے ناطے بھی، کہ تمام معجزات جو انبیاء کو دیے گئے وہ ایک طرف، اور صرف وہ معجزات جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ان کی تعداد ان سے زیادہ بنتی ہے، اور نہ صرف تعداد زیادہ بنتی ہے، اس پر پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، خصائص النبی کے نام سے، خصائص مصطفیٰ کے نام سے، حجت اللہ علی العالمین کے نام سے کئی جلدوں پر کتابیں ہیں جن میں اسپیسیفک نبی کریم کے معجزات کو جمع کیا گیا۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو معجزات دیے گئے اس میں نوعیت بھی مختلف تھی۔ مثلا میں ایک مثال ذکر کرتا ہوں کہ قرآن کریم فرقان حمید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ اپنا عصا پتھر پر ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا، فن فجرت من حسنتا عشرتا عینا۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو اس میں سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اب وہ 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے کا ایک ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ اب یہ معجزہ ہے۔ معجزہ کیوں ہے؟ کہ عمومی طور پر پتھر پر عصا مارنے سے چشمہ جاری نہیں ہوتا، تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیوں بنا کہ آپ نے عصا مارا تو ایک چشمہ نہیں بلکہ 12 چشمے جاری ہو گئے، تو یہ آپ کا معجزہ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معجزہ عطا کیا گیا تو اس کی نوعیت بڑی مختلف تھی۔ وہ کس طرح کہ ٹھیک ہے آپ نے عصا مارا، پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے، لیکن عموماً پانی کا جو چشمہ ہے وہ پہاڑوں اور پتھروں سے نکلا کرتا ہے، تو پانی کا وہاں سے نکلنا یہ معجزے کی بات نہیں ہے، عصا مارنے سے 12 چشموں کا نکلنا یہ معجزے کی بات ہے۔ لیکن جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ عطا کیا گیا تو صلح حدیبیہ کا موقع تھا۔ حضرت انس راوی ہیں کہ صحابہ کرام کے پاس پانی ختم ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کے پاس جتنا بھی پانی ہے وہ سارا جمع کر کے لے آئیں۔ وہ سارا پانی جمع کر کے لایا گیا تو وہ ایک پیالہ بنا، تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اس موقع پر اپنے مبارک دست مبارک کو اس پیالے میں ڈال دیا۔ جب آپ نے اس پیالے میں ڈالا تو آپ کی 5 انگلیوں کے درمیان سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو گئے، اور وہ پانی تمام جو افراد تھے صحابہ کرام انہوں نے بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا گیا، برتن اور مشکیزیں بھی بھر لیے گئے۔ راوی سے پوچھا گیا کہ اس دن آپ کی کیا تعداد تھی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس دن ہماری تعداد تھی 1400، اور اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کفایت کر جاتا۔ اب آپ دیکھیں یہ بھی معجزہ ہے، لیکن اس کی نوعیت میں فرق ہے کہ وہاں پر جو پانی جاری ہوا وہ پتھر سے جاری ہوا، اور پتھر سے پانی جاری ہوا کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان دیکھیے کہ انگلیوں سے پانی جاری نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معجزہ عطا فرمایا تو اس میں آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو گئے۔ فرمایا گیا کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ ہمارے یہاں جو پنجاب کو پنجاب کہا جاتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 5 دریا وہاں پر بہتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی جو نوعیت ہے اس کا فرق آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پر پتھر سے پانی جاری ہوئے اور یہاں پر انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو گئے۔ جو واقعہ معراج ہے، اس واقعہ معراج میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج پر جانا ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیوں واقعہ معراج ہوا؟ آج کی جنریشن جو ہے وہ یہ سوال پوچھتی ہے کہ واقعہ معراج کیوں ہوا؟ تو واقعہ معراج اس لیے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ تھے۔ وجہ رنجیدگی یہ تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وصال فرما گئی تھی، اور جب واقعہ معراج ہوا آپ آرام فرماتے اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر، تو اس دن آپ نے پورا دن تبلیغ فرمائی تھی، کسی ایک فرد نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو آپ رنجیدہ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی رنجیدگی کو دور فرمانے کے لیے اور اپنے سے ملاقات کا شرف عطا فرمانے کے لیے آپ کو معجزہ معراج عطا فرمایا۔ اب یہاں پر ایک اور فرق سمجھیے کہ معراج کی شب حضرت جبریل آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو یاد فرما رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ اب ایک موقع یہ ہے، اور ایک موقع اور ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ربی ارینی،
یہ قرآن کی آیت ہے کہ اے میرے رب تو مجھے اپنا دیدار کروا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن ترانی، عربی زبان میں جو حرف لن ہے، لن ترانی، یہ نفی تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نفی کرنا اور ایک ہوتا ہے تاکید سے نفی کرنا کہ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ تو لن ترانی کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جواباً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن کوہ طور کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنے مکان پر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو ان قریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی انوار و تجلیات میں سے ایک تجلی، صرف ایک تجلی کوہ طور پر اتاری، پورا کوہ طور سرما بن گیا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ خر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، اس تجلی کے انوار کو برداشت نہ کر پائے۔ اب دونوں کے فرق کو سمجھیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی معراج تھی کہ انہوں نے عرض کی کہ مولا تو مجھے اپنا دیدار کروا، اللہ تعالیٰ نے تجلی نازل فرمائی، لیکن ان کی معراج پھر یہ ہوئی کہ انہیں کلیم اللہ کا لقب ملا، اور اللہ سے انہوں نے بغیر جبریل کے واسطے کے کلام کیا۔ کلام سارے انبیاء کرتے ہیں، لیکن لقب جو ہے کلیم اللہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا جو کلام کرنا ہے وہ واسطے کے بغیر ہے۔ تو جب آپ نے اللہ سے کلام کیا تو وہ کلام کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہی عصایا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ مولا میرے سیدھے ہاتھ میں عصا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس عصے کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اتوکؤ، میں اس کے ذریعے تکیہ لگاتا ہوں، یعنی سہارا لیتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اپنے جانوروں کو جو ہے وہ چراتا ہوں، اور ولی فیہا معارب اخری، اور اس سے چند دوسرے کام لیتا ہوں، جیسے مطلب درخت سے شاخ کو توڑ لینا، یہ سارے کام۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہوا، اس کلام میں بات کیا تھی؟ سیدھی سیدھی بات ہے، ایک نارمل بات ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس عصے سے کیا کرتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں۔ اب اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جو نکتے کی بات ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے کلیم اللہ ہونے میں شرف کی بات کیا ہے کہ اس پورے کلام میں گفتگو تو نارمل ہے، لیکن وہ شرف اس لیے بن گیا کہ اللہ نے واسطے کے بغیر آپ سے کلام فرمایا۔ تو جب واسطے کے بغیر آپ سے کلام فرمایا تو اللہ کا کلام کرنا آپ کے لیے شرف بن گیا۔ تو اسی طرح معراج کی شب اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی حجاب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ تو جب وہ دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو وہ آپ کا خاصہ بن گیا کہ آپ کے بغیر کسی نے اللہ تبارک و تعالی کا بے حجابانہ دیدار نہیں کیا۔ اب یہاں پر دو لفظ ذکر کیے جاتے ہیں، ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج۔ لفظی طور پر اسراء کا معنی ہوتا ہے رات میں لے جانا، تو چونکہ سفر معراج رات میں ہوا اور رات کے مختصر سے حصے میں ہوا تو اسے سفر اسراء بھی کہا جاتا ہے اور سفر معراج بھی کہا جاتا ہے۔ معراج کا لفظی معنی ہوتا ہے عروج، تو اسے یوں بھی فرق کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے 3 حصے تھے۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک زمینی سفر، دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک آسمانی سفر، اور تیسرا حصہ سدرۃ المنتہا سے لامکان، جہاں پر مکان ہے ہی نہیں ہے وہاں کا سفر۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر ہے اسے اسراء بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک چونکہ عروج ہے، عروج کا معنی ہوتا ہے بلندی، ہم کہتے ہیں نا کہ آج کل بڑے عروج کے دن چل رہے ہیں، یعنی بلندی کے دن چل رہے ہیں، اس کے مقابلے میں آتا ہے زوال، کہ آج کل بڑے زوال کے دن چل رہے ہیں۔ تو چونکہ آپ نے بلندی کی طرف سفر فرمایا تو اس سفر کو پھر معراج کہا گیا، اور پھر سدرۃ المنتہا سے آپ آگے تشریف لے گئے تو اس سفر کو اعراج کہا گیا، اس اعتبار سے بھی اسے تقسیم کیا گیا۔ المختصر یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی اللہ تبارک و تعالی آپ کو یاد فرماتا ہے، رب کی بارگاہ میں چلیے۔ اب اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول یہ تھا کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور خادم موجود تھے، اور جب آپ تمام آسمانوں پر تشریف لے گئے تو ہر آسمان پر دروازہ آپ بجاتے تھے، اور سوال جو کیا جاتا تھا فرشتے کی طرف سے اسے جواب آپ دیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کو بیان کرتے تھے۔ پھر پوچھا جاتا تھا کہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا جاتا کہ اللہ کی طرف سے بلائے گئے ہیں، حالانکہ وہ سب جانتے تھے، لیکن یہ ایک پروٹوکول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ سفر معراج پر روانہ ہوئے۔ اب جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے یہ براق پر ہوا، اور یہ وہ جانور ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ خچر سے تھوڑا سا چھوٹا اور حمار یعنی گدھے سے تھوڑا سا بڑا، اور برق جو ہے وہ بجلی کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ اتنا تیز تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی تھی وہاں پر اس کا قدم پڑتا تھا۔ تو اس جانور پر سوار ہو کر، براق پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ تشریف لائے۔ اب مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام موجود تھے، اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے صف بندی فرما لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نماز پڑھی گئی مسجد اقصیٰ میں، یہ کائنات کی سب سے افضل نماز تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جملہ انبیاء مقتدی ہیں، یعنی یہ وہ واحد نماز ہے کہ جن میں امام سید الانبیاء ہیں اور مقتدی جملہ انبیاء و رسول ہیں۔ وہ تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امامت کروائی۔ پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے، اور 7 آسمان ہیں، آپ جانتے ہیں ہر آسمان پر آپ کی مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں۔ پہلے آسمان پر آپ کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر آپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر آپ کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر آپ کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر آپ کی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر آپ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر آپ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب یہ جو 7 آسمان ہیں، دیکھیں آج کے دنیا میں سائنس یہ بات کرتی ہے کہ جی ہم جو ہے وہ مارس تک پہنچ گئے، مریخ تک پہنچ گئے، اور لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں۔ ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ آج کے جدید دور میں چاند پر پہنچنے کی، مارس پر پہنچنے کی بات کرتے ہیں۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں کہ جنہوں نے آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے لامکاں کی سیر کی ہے۔ آپ پہلے آسمان کے اندر داخل نہیں ہو سکے، ابھی تو کتنے سیارے باقی ہیں۔ نبی کریم نے پہلے آسمان کو پیچھے چھوڑ دیا، دوسرے آسمان کو، تیسرے آسمان کو، چوتھے آسمان کو، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان کو۔ ساتویں آسمان کے بعد ایک مقام ہے جسے کہا جاتا ہے سدرۃ المنتہا، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ عند سدرۃ المنتہا، یہاں پر حضرت جبریل کی بھی انتہا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا عندہا جنت المأویٰ، کہ جو سدرۃ المنتہا ہے اس کے پاس جنت المأویٰ ہے، یعنی جو جنت المأویٰ ہے وہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ پھر قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس وقت سدرہ کو ڈھانپ لیا اس نے جس نے ڈھانپ لیا۔ اب اس ڈھانپنے سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالی کی انوار و تجلیات نے سدرہ کو ڈھانپ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیا۔ تو سدرۃ المنتہا پر آپ تشریف لے گئے۔ اب سدرۃ المنتہا پر مستویٰ ہے، مستویٰ پر اللہ کا عرش ہے، اور جو اللہ کے عرش کا نچلا حصہ ہے وہ جنت کی چھت ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا کہ 7 آسمان سے ماورا سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا پر مستویٰ، مستویٰ پر اللہ کا عرش ہے، اور عرش کا جو نچلا حصہ ہے وہ جنت کی چھت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو لا مکان میں بلا کر، یعنی مکان جو ہے، جسم جو ہوتا ہے نا وہ مکان کا محتاج ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیزیں اگر آپ اسے ہوا میں چھوڑیں گے تو وہ رکے گی نہیں، وہ کسی نہ کسی جگہ پر جا کے رکے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکان ملے گا جسم کو تو وہ جسم رکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ مکان کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو لا مکان میں بلوا کر اپنی زیارت کا شرف عطا فرمایا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ دیکھیں فرق بھی کر لیا گیا کہ نبی کا مکان ہے، خدا کا مکان نہیں ہے۔ تو یہ پورا واقعہ معراج ہے۔ پھر اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں امت کے لیے دی گئیں۔ پھر حضرت موسیٰ کی سجیشن پر وہ کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، ہمارے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں اور ہم ثواب 50 کا عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا دیدار کیا، وہ دیدار در حقیقت نبی کریم کی معراج ہے۔
آپ پہلے آسمان پر گئے، وہ آپ کی معراج نہیں، پہلے آسمان کا شرف ہے کہ آپ کے قدم وہاں پر لگے۔ آپ دوسرے آسمان پر گئے، وہ آپ کی معراج نہیں، وہ دوسرے آسمان کا شرف ہے، چونکہ دوسرا آسمان افضل ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے؟ بالیقین نبی کریم افضل ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے آسمان پر گئے تو وہ دوسرے آسمان کا شرف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم وہاں پر لگے۔ اسی طرح جنت میں آپ گئے تو وہ جنت کا شرف ہے، سدرۃ المنتہا پر گئے تو وہ سدرۃ المنتہا کا شرف ہے۔ نبی کریم کا شرف کیا ہے؟ جب آپ نے اللہ کا دیدار کر لیا اور اللہ سے کلام کر لیا۔ اور قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ جلوہ قریب آیا، فتدلی اور زیادہ قریب آ گیا، فکان قاب قوسین او ادنا، سمجھانے کے لیے مثال دی گئی کہ جب دو کمانوں کو ملایا جائے تو ان کے درمیان جتنا فاصلہ رہ جاتا ہے اتنا، یا پھر فرمایا او ادنا، اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اور فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس میں عموم رکھا گیا کہ اللہ نے اپنے بندے کی طرف وہی فرمائی جو اس نے وہی فرمائی۔ تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف زیارت عطا فرمائی گئی اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہوا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تھی۔ فرمایا گیا کہ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ تو تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے لن ترانی، ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور کہیں تقاضے وصال کے تھے، یعنی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لن ترانی، ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو وصال عطا فرما رہا ہے۔ تو تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ تو اس معجزے پر ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فیضان عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ فرمائے، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ قیامت کے دن ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حق تعالی کا جلوہ راتوں رات دیکھ آنا، میرے حضور کا ہے دیکھ آنا، میرے حضور کا ہے۔ اور لائے جنت سے جبرائیل براق، لائے جنت سے جبرائیل براق، کہ آج جانا میرے حضور کا ہے، آج جانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے